إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الحدیث اخرجہ مسلم. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دین کو، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرے بھائیوں، اسلام آج سے 1400 سال پہلے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کو دے کر بھیجا، اور بڑی قلیل مدت کے اندر یہ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر یورپ اور افریقہ کے اندر پہنچ گیا. میرے بھائیوں، یہود جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اسلام کی یہ کامیابی، اسلام کی یہ سربلندی انہیں راس نہ آئی، لہذا انہوں نے جی جان کوشش کے باوجود جب اسلام کا کچھ نہیں بگاڑے تو انہوں نے ایک منظم سازش کے تحت اپنے ایک شخص کو، عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص، اسے اسلام کے اندر داخل کیا. اسلام لانے کے بعد اس نے امت مسلمہ کے اندر ایسے ایسے افکار، ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے نظریات کی نشر و اشاعت کی، اس کی ترویج کی، جس کی وجہ سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی گئیں. میرے بھائیوں، اس کی سازش کا شکار ہو کر امت کا ایک بڑا طبقہ رافضیت کے نام سے اس امت کے اندر وجود میں آیا، اور انہوں نے بھی جی جان لگا کر کے اسلام کے اصولوں اسلام کے اصولوں کو بگاڑنے کی کوشش کی. لیکن جب یہ بگاڑ نہیں سکے تو ان لوگوں نے ایک عقیدہ یہ ایجاد کیا
کہ اسلام جن کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اسلام جن مقدس شخصیات کے ہاتھوں، جن کے واسطے سے اس دنیا کے اندر پھیلا، انہی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے، تاکہ اگر ان کی شخصیت مجروح ہو گئی تو میرے بھائیوں اسلام کے اندر طعن و تشنیع پیدا کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے اس سازش کو اتنے منظم انداز سے انجام دیا کہ رافضیت کو چھوڑ کر کے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ اس سازش کا شکار ہوئے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ہمارے اہل سنت میں سے ہی ایک شخص جن کی تعلیم براہ راست مدرسے سے نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی طعن و تشنیع کی۔ اس کے بعد سے لے کر اہل سنت کے اندر صحابہ کرام کے متعلق طعن و تشنیع کا جو فکرہ ہوا یہ بہت زیادہ عروج پانے لگا۔ ابھی حال ہی میں ایک شریف النسل شخص نے صحابہ کرام کے متعلق ایسی زبان درازیاں کی کہ اللہ کی قسم ایسے کلمات صحابہ کرام کے لیے استعمال کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ ایسے کفریہ کلمات وہ صحابہ کرام جن کے نہ ظاہر ہی نہیں باطن کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، ان کے تعلق سے ایسے افکار اور ایسے نظریات کو اس نے پھیلایا علی اعلان کہ نعوذ باللہ ایسے صحابہ کرام کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھنے والا بسا اوقات دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج موجودہ دور میں ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت کو، ان کے فضائل کو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مناقب اور ان کے مصالح جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں اگر صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہو گئی، اللہ نہ کرے ان کی شخصیت مجروح ہو گئی، تو اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ نے مسلسل کئی جمعہ کے اندر عناوین متعین کیے کہ خصوصاً خلفائے اربعہ جن کا اسلام کے اندر، اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں انہوں نے دی جس کی ماضی میں اور مستقبل میں کوئی قریب ایسی نہ ملنے کی امید ہے اور نہ ماضی میں کوئی ان کے ایسی مثال ملتی ہے۔ ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، دین اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی اس قربانی کو ذکر کیا جائے۔ اسی سلسلے کی تیسری کڑی خلیفہ ثالث جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال کے بعد ایک مالدار، ایک تاجر گھرانے کے اندر ہوئی، اور شروع ہی میں جو چند لوگ اسلام لائے انہی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، اس کے بعد زید بن ثابت، اور اس کے بعد چوتھے ایمان لانے والے شخص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام جب لائے شروع میں جو لوگ جیسے ان کو مصائب کا اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، ان کے چچا نے بھی انہیں بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ ستایا، اسلام سے پھر جانے کا دباؤ ڈالا، لیکن پھر بھی اس مصائب کو یہ برداشت کرتے رہے، ان مصائب و آلام کو برداشت کرتے رہے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ سن 5 نبوت کے اندر ایک ایسا وقت آیا کہ مکہ کے اندر ان کا رہنا دوبر ہو گیا، لہذا پہلا قافلہ جو حبشہ کی جانب اپنے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی توحید کے خاطر جو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ایک حصہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ میرے بھائیوں مکہ سے یہ ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں، پھر وہاں سے انہوں نے دوبارہ مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کی خاطر
جنہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کیا۔ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کیا۔ میرے بھائیوں، مکہ میں ان کے والد بڑے تاجر تھے۔ ملک شام ان کا تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا۔ بچپن ہی سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کی سرگرمیوں میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی والد کی ملک شام میں وفات ہوتی ہے۔ وفات کے بعد انہیں بہت زیادہ وراثت میں مال ملتا ہے۔ اس مال کو یہ تجارت میں لگاتے ہیں اور مکہ کے چند مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے، اور اس مال کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، مدینہ کے اندر جب تشریف لائے، پانی کی کمی تھی، میٹھے پانی کے چشمے اور کنویں بہت کم تھے۔ مدینہ کے اندر بئر روما ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا، بڑا میٹھا کنواں تھا، لیکن وہ یہودی اس کے پانی کو مہنگے دام میں فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کی آبادی بڑھی، مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی، توسیع کی ضرورت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو مسجد کی توسیع میں حصہ لے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم، 20 یا 25,000 درہم میں اس کے آس پاس کی زمینوں کو خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، بڑا لمبا خرچ تھا، اس کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں 1,000 دینار، میرے بھائیوں 1,000 دینار یہ معمولی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ سونے کے سکے، 1,000 سونے کے سکے، اور دینار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا وزن موجودہ گرام کے اعتبار سے اگر تولا جائے تو 4.25 گرام کا ہوتا تھا، یعنی لگ بھگ 4.25 کلو سونا، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور یہ سخاوت کا سلسلہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، بڑا مدینہ کے اندر قحط سالی آ گئی، بڑی شدید قحط سالی ہوئی، لوگوں کو اناج کی بہت زیادہ قلت ہو گئی۔ اسی دوران ملک شام سے ان کا ایک تجارتی قافلہ 100 اونٹوں کے ساتھ، 100 اونٹوں پر گیہوں لدے ہوئے تھے، وہ مدینہ کے اندر تشریف لاتا ہے۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر جو خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، دوڑے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قافلے میں جو گیہوں ہے وہ ہمیں دے دو۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر کے قیمت لگا رہا ہے کہ اس غلے کو میں خرید لوں، تاکہ اس وقت مسلمانوں کو بڑی شدید حاجت ہے، اناج کی بڑی قلت ہے، ایک اچھا موقع ہے کمائی کرنے کا، ایک اچھا موقع ہے مال بٹورنے کا۔ لہذا میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مال پہ تم کتنا نفع دو گے؟ کسی نے کہا ڈبل، کسی نے کہا 3 گنا، کسی نے کہا کہ 4 گنا نفع دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو سنو، ایک ذات ہے جو مجھے اس غلے پر 10 گنا زیادہ نفع دینے کے لیے تیار ہے۔ مدینہ کے تاجر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر 10 گنا پر اگر کوئی خریدے گا تو بیچے گا کتنے پر؟ لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، تم سارے کے سارے لوگ گواہ رہو،
آج مدینہ کے اندر قحط سالی ہے، لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت ہے، میں ایسے موقع پر سودا نہیں کروں گا، یہ سارے کے سارے اناج ان اونٹوں کے سمیت میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور مدینہ کے فقراء و مساکین پر اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج سخاوت کا یہ سلسلہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ سلسلہ ان کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آدھ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بال دھو رہی ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ ان کے بال میں کنگھی کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیہ احسنی الی ابی عبداللہ فإنه اشبہ اصحابی بی خلقا، کہ اے میری بیٹی، اے میری بٹیا، تو ابو عبداللہ یعنی ان کی کنیت تھی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر، کیونکہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق سے، میرے اخلاق و کردار سے سب سے زیادہ قریب یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ اسی حالت میں رہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، وہ اندر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کھلی ہوئی ران کو ڈھک لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انہیں اجازت دو۔ جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آئے، عمر آئے، آپ اپنے اسی حالت میں تھے، آپ نے اپنی ران کو نہیں ڈھکا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنی کھلی ہوئی ران کو ڈھک لیا، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے جن 1400 صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ سارے کے سارے انہیں یہ رضا کا، اللہ رب العالمین نے جو اپنی رضا کا اعلان کیا، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی، مکہ کے اندر گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ افواہ اڑ گئی کہ مکہ والوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اس صحابی کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس بات پر 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک ہم ان کی وفات کا، ان کی قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رضا کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر مسائل، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کے قرآن دین کے لیے کیا کیا خدمات ہیں، اس کو اگر بیان کیا جائے کئی گھنٹہ کا وقت لگے گا۔ آئیے میں ان کی خلافت پر چند منٹوں کے اندر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے،
آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت یہ نص سے، دلیل سے، صراحتاً اور اشارتاً دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اگر کوئی شخص ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ خطبوں کے اندر۔ اسی طرح ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں انہیں خلیفہ متعین کر دیا تھا، اپنی رائے سے نہیں، صحابہ کرام کے باہم مشورے سے صحابہ کرام سے طلب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم لوگ خلافت کے سلسلے میں جھگڑا کرو، اس لیے کوئی نام پیش کرو جس کو میں اپنی زندگی ہی میں خلیفہ تمہارے لیے متعین کر دوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کر دیجئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ باری باری کئی دنوں تک جو خیار صحابہ تھے، سابقین اولین تھے، سب کو بلا کے پوچھتے رہے، سب نے رضا کا اعلان کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو آخری وقت میں جب ان کی بیماری بڑھی، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میری طرف سے عہد و پیمان لکھو کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے املا کروانا شروع کیا اور انہوں نے کہا انی استخلفت بعدی، کہ میں اپنی بعد خلیفہ متعین کرتا ہوں، اس کے بعد انہیں غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا کہ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا۔ جب ان کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اقرأ علیہ، پڑھو تم نے کیا لکھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھ کر کے سنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوف میں مبتلا ہو کہ اگر میری حالت اسی غشی کی حالت میں وفات ہو جاتی تو لوگ اختلاف میں پڑ جاتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اے امیر المؤمنین، اسی خوف سے میں نے اپنی طرف سے عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد آپ نے نام نہیں لکھوایا تھا، لوگوں میں اختلاف پڑ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دعا دیا اور کہا اگر تم اس کی جگہ پہ اپنا نام لکھ دیتے تو اس معاملے کو میں تمہارے حوالے کر دیتا۔ یعنی اس میں بھی دلیل ہے کہ خلافت کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے موضوع جو نام تھا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جاتا ہے، انہیں امید ہو جاتی ہے کہ اب میری وفات ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا اور 6 لوگوں کا نام لیا جو سابقین اولین میں سے تھے، اور سارے کے سارے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر جنت کی بشارت دی تھی، ان 6 کا نام لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بعد یہ 6 لوگ آپس میں مل کر کسی ایک کو خلیفہ نامزد کر لیں گے، اور جب تک یہ لوگ خلیفہ نامزد نہیں کر لیں گے اس وقت تک حکومت کی باغ دور میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں رہے گی۔ اور آگے جب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں اس وقت تک باغ دور رہے گی جب تک ان 6 میں سے کوئی خلیفہ نہ متعین ہو جائے، لیکن عبداللہ بن عمر کا اس خلافت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ 6 لوگ جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 میں سے کوئی 3 آدمی کے حق میں تنازل اختیار کر لیں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تنازل اختیار کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے
اور سعد بن ابی وقاص نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تنازل اختیار کیا۔ اب 3 لوگ بچے، عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف نے بھی اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کر لیا اور دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دونوں میں سے کون اپنے بھائی کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہے؟ لہذا دونوں صحابی خاموش رہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم دونوں اس بات سے راضی ہو کہ میں لوگوں سے سوال کروں، لوگوں سے پوچھوں اور جس کے نام پر لوگ اتفاق کر لیں اس کے لیے میں خلافت کا اعلان کر دوں؟ دونوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد 3 دن تک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جتنے وفود آئے تھے، جتنے قافلے آئے تھے، جو لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ گھروں میں عورتوں کے پاس جا کر کے، بچیوں کے پاس جا کر کے، چھوٹے بچوں کے پاس جا کر کے سوال کیا، استفسار کیا کہ دونوں میں خلافت کے لیے کون موضوع ہے۔ 3 دن کے بعد 4تھے دن کی رات کے اندر دونوں شیخین کو بلاتے ہیں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، کسی نے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو مقدم نہیں کیا، لہٰذا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ بڑھائیے۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، اور دوسرے شخص دوسرے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کسی کی خلافت میں آج تک اتنا زیادہ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوا جتنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا تھا۔ ان کی خلافت آئی، شروع کے 8 سال تک تقریباً بہت حسن خوبی کے ساتھ ان کے خلافت کے امور انجام پاتے رہے۔ آخر میں یہودیوں کی طرف سے ایک فتنہ عبداللہ بن سبا اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر، شام بھی گیا تھا، لیکن شام کے گورنر کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے ہی مدبرانہ انداز، بہت ہی حالات پر بہت گہری نظر رہتی تھی۔ جیسے وہ ملک شام گیا انہوں نے فوراً اس کو ملک شام سے دربدر کر دیا۔ لہٰذا وہ ان 3 شہروں کے اندر مصر، کوفہ اور بصرہ جا کر لوگوں کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورغلاتا رہا، طرح طرح کے الزامات لگاتا رہا، اور نئے جو اسلام لائے تھے، معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، جسے آپ کہہ دیں کہ یہ ٹپوری لایانی قسم کے لوگ، اس کے فتنے کا شکار ہوئے، اور تینوں جگہوں سے لگ بھگ 1,000 کی تعداد میں حج کے موسم میں سن 35 ہجری میں مدینہ کی جانب کوچ کرتے ہیں اور آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تم لوگ کیوں اس طرح سے ایک خلیفہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہو؟ انہوں نے جن بھی الزامات کو ان کے سامنے رکھا سب کا تصفی بخش جواب دیا۔ پھر سارے کے سارے لوگ بظاہر راضی اور رضا ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن تینوں جگہ کے لوگ واپس مدینہ آتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ میں اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم واپس کیوں آئے؟ تو مصری لوگوں نے ایک خط دکھایا جس میں یہ نقل کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ جب مصر کے اندر پہنچے تو انہیں کیا کرو، انہیں قتل کر دو، اور اس پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مہر تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس خط کو میں نے لکھا؟ اس کے بعد کہا اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اسے نہ تو میں نے لکھا، نہ ہی لکھوایا، اور نہ ہی میرے علم میں ہے کہ ایسا کوئی خط میری طرف سے کسی نے لکھا ہے۔ جتنے بھی صبح کے طریقے تھے سب کا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن سارے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی مصر کا راستہ ادھر ہے، کوفہ کا ادھر ہے، بصرہ کا ادھر ہے، تو تم لوگ اکٹھا کیسے آ گئے؟ یعنی ایک مکمل منظم سازش کے تحت وہ لوگ آئے تھے
انہوں نے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، علی رضی اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے؟ سارے لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ اے صحابی رسول، اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے ان کے مطالبے پر تو ایک بری سنت نکل پڑے گی کہ جب بھی کچھ لوگ ایک حاکم کے خلاف ناراض ہوں، ان کی کوئی چیز ناپسند آئے، فوراً آ کر کہیں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، اور یہ غلط سنت نکل پڑے گی۔ لہٰذا صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے کہا کہ وہ قمیص جسے اللہ نے مجھے پہنایا ہے میں اسے نہیں نکال سکتا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ شروع میں نماز کو ان کے لیے نماز کے لیے نکلنے دیتے تھے، بعد میں انہوں نے نماز کے لیے بھی پابندی لگا دی۔ وہ مسجد نبوی جس کو انہوں نے اپنے پیسے سے خرید کر اس کے اندر توسیع کرائی تھی، اس کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا۔ وہ کنواں جس کو انہوں نے اپنے حلال پیسے سے، اپنی خالص کمائی سے خرید کر کے وقف کیا تھا، اس کا پانی بند کر دیا۔ 40 دن تک ان کا گھر کا گھیراؤ کیے رہے۔ جو صحابہ کرام اس وقت مدینے کے اندر موجود تھے، سارے کے سارے بارہا ان سے اصرار کرتے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، اب ان کا خون، اب ان کا قتل ہمارے لیے حلال ہو چکا ہے، ان سے لڑائی اب ہمارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ان کی زبان پر تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس امت کے اندر اختلاف پیدا ہو، میری وجہ سے امت مسلمہ کا خون بہے۔ لہٰذا 40ویں دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں، اور انہوں نے کہا اصبر فإنک تفطر عندنا القادمہ، کہ عثمان صبر کرو، آنے والے دن تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ 40ویں دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جو لوگ موجود رہتے ہیں، صحابہ کرام کو قانے کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ سارے لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں، قرآن کھول کر کے، مصحف کھول کر کے پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے رہتے، اسی دوران وہ لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ایک بدبخت نے تلوار مارا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور اللہ کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بدبخت، تو نے جس ہاتھ کو کاٹا ہے پتہ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے مصحف کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ اس کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ، اس کی تفصیل نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے اندر سننے کی سکت ہوگی، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں۔ تلوار کو جب ایک بدبخت نے ان کے پیٹ پر رکھ کر کے دبانا چاہا، ان کی بیوی نے اس تلوار کی دھار کو پکڑ لیا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اتنی بے دردی کے ساتھ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ایک شبہہ آپ کے اندر آ سکتا ہے کہ آخر ایک عظیم اسلامی سلطنت کا بادشاہ جس کی حکومت جزیرۃ العرب، مصر، شام، عراق، ایران، ترکیہ، آرمینیا، اسی طرح سے آذربائیجان یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، 2500-3000 ہزار کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ آخر دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ان کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو بلوائی ہیں، اسی فتنے کے اندر میری شہادت ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انہیں شہادت کی گواہی دے دی ہے۔ ایک مرتبہ، دونوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر اور عثمان احد پہاڑ پر تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو مارا اس پر اور کہا اسقط احد، اے احد تو ثابت قدم ہو جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ تیرے اوپر جو شخصیات اس وقت ہیں ان میں ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تھے، تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ انہیں اجازت دے دو، وبشروا بالجنہ،
اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد عمر آتے ہیں، ان سے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس بلا یا اس مصیبت کی وجہ سے جو مصیبت ان کو لاحق ہوگی۔ لہٰذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ اس فتنے کے اندر میری شہادت ہونی ہے، اسی لیے انہوں نے بہت سختی کے ساتھ صحابہ کرام کو منع کیا کہ تم ان سے لڑائی نہ کرو۔ بہت یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن ابی طالب، حسن بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمیر، جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سارے لوگوں نے بڑا اصرار کیا انصار ہے، اور کہا اللہ کے رسول ایک بار ہم نے اس دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عثمان بن عفان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے اس دین کی نصرت کی تھی، ایک بار اور ہم اس کے دین کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ انہوں نے قطعاً اجازت نہیں دی، اس لیے میرے بھائیوں ان کی یہ شہادت ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں جو لوگ بگڑ گئے ہیں، راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، ان نفوس قدسیہ پر زبان درازی کرتے ہیں، یا اللہ انہیں توفیق دے، یا انہیں نشان عبرت بنا دے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے اللہ نشان عبرت بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔